گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک دفعہ الزام لگا زنا کا۔ حضرت عمر جانتے تھے کہ یہ زانی نہیں ہو سکتے، تو بدری صحابی ہر جنگ میں تفتیش کی پتہ چلا انہوں نے چھپ کے نگاہ کیا ہوا ہے۔ صحیح ہے، کیا کیا ہوا ہے؟ چھپ کے نگاہ۔ دیکھو صحابہ کتنے جاندار تھے، پھر بھی بیوی سے کیا کر رہے ہیں کہ بیوی کو پتہ چل گیا تو کیا کرے گی؟ مارے گی پکڑ کے، دبی تو کر رہے ہیں نا۔ تو وہ میدان جنگ میں گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کر لڑنے والے ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے، مگر شادی کرتے ہوئے بیگم سے کیا کر رہے ہیں؟ ڈر رہے ہیں کہ یار ایسا پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ تو بہت اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ یار ٹینک چلانا آسان ہے۔ وہ جو ہمارے پائلٹ نے، وہ کیا نام ہے، ابھی نندن کا جہاز گرایا نا، وہ اوپر جا کے ہوا میں اس کو گرفتار کر کے لایا، میں اس کی بہادری کو جب داد دوں گا جب دوسری شادی کر کے دکھائے وہ۔ صحیح بات، جب میں کہوں گا بھائی تو واقعی کیا ہے، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، یہ کیا ہے جہاز اڑائے اور گرا کے لے آئے، یہ بھی بڑی بہادری ہے ماشاءاللہ، اللہ قبول کرے۔ لیکن بیٹا تمہارے اندر اگر تم حقیقی شاہین ہو کر کے دکھاؤ، وہ کہے گا مفتی صاحب معاف کر دو، ٹھیک ہے نا، ایک اور جہاز گرا سکتا ہوں میں، لیکن یہ کام تو مغیرہ ابن شعبہ نے وہ کیا ہوا تھا۔ تو بدگمانی ہر چیز میں، وہ اکثر واقعہ سناتا ہوں اس سے، اور یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک ساس جو تھی نا، اس کی جب بیٹے کی شادی ہوئی تو بہو گھر میں آئی، اور بیٹی کی شادی ہوئی وہ رخصت ہو کے چلی گئی۔ تو کسی نے پوچھا کہ بھائی وہ آپ کی بیٹی کا کیا حال ہے؟ کہہ رہی ہیں اللہ کا شکر ہے میری بیٹی کو بڑا اچھا شوہر ملا، 12 بجے تک سوتی رہتی ہے، شوہر کچھ بھی نہیں کہتا، اتنا آرام دیتا ہے الحمدللہ۔ بہو کیسے ملی؟ کہہ رہی کم بخت 12 بجے تک پڑی ہوئی سوتی رہتی ہے، اور میرا بیٹا تو جورو کا غلام بن چکا ہے۔ تو ہمارے ہاں اپنے لیے اصول کچھ اور دوسرے کے لیے کچھ اور۔ حالانکہ شریعت کیا کہتی ہے؟ اپنے آپ سے بدگمان رہو اور دوسروں سے اچھا گمان رکھو۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ ملفوظ بہت پیارا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے جب کوئی شخص آتا ہے جس کا مجھ سے اصلاحی تعلق نہیں ہے، ایک تو ہے نا اصلاحی تعلق ہونا، اصلاحی تعلق میں تو وہ آیا ہے اصلاح کرانے کے لیے، پھر تو اس کے عیب تلاش کریں گے، ذلیل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کا علاج کرنے کے لیے۔ جیسے آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے علاج کے لیے تو ڈاکٹر نبض دیکھ کے تلاش کرے گا آپ میں اندر کیا کیا خرابی ہے، اگر وہ تلاش نہیں کرتا تو پھر آپ کا خیر خواہ نہیں ہے۔ اور وہ تلاش ذلیل کرنے کے لیے نہیں، تانا دینے کے لیے نہیں، چل تجھے تو کمبخت لقوہ بھی ہونے والا ہے، تجھے تو ٹی بی کے مریض، تو یہاں کھانسنے کے لیے آیا ہے، تانا دینے کے لیے نہیں، علاج کے لیے۔ لیکن اگر آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں ہو اور وہ خام خامے بیٹھ کے نبض دیکھ کے آپ کا بتاتا رہے اور بلا وجہ آپ کا بتاتا رہا بھائی یہ اپنے آپ کو اتنا فنٹر سمجھتا ہے، اس کو تو ٹی بی کے جراثیم لگ رہے ہیں مجھے تو اس میں، یہ پھر غلط بات ہو جائے گی نا۔ تو حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاس جب کوئی ایسا شخص آتا ہے جس کا مجھ سے اصلاحی تعلق ہے، تو اس میں اگر 99 خوبیاں ہیں اور ایک خامی ہے تو مجھے اس کی خامی نظر آتی ہے، خوبیاں نہیں دیکھتا۔ اور فرمائے جب ایک عام آدمی آتا ہے، جیسے عام مسلمان ہیں ملنے کے لیے آتے ہیں علماء سے، تو فرمایا اگر اس میں 99 عیب ہوں اور ایک خوبی ہو، مجھے اس کی وہ خوبی نظر آتی ہے، عیب کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ کیسے پاکیزہ دل تھے ان لوگوں کے، یہی صحابہ کرام کی حالت تھی، یہی قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں۔